اگست کی 15 تاریخ ہے اور کل کا دن ہمارے لیے ہندوستان والوں کے لیے بڑا عظیم اور خوشیوں کا دن ہے کہ اللہ پاک نے ایسے دن میں اہل ہند کو انگریزوں کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ کچھ ہفتے پہلے ہم نے مرکز کے لیے عقیدہ شفاعت پر گفتگو کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر حسن اتفاق کے انہی ایام میں جو ہمارا اجتماع تھا وہ احد شریف کی جنگ کے موقع پہ پڑ گیا، اور جنگ احد پر گفتگو بھی پھر وعدہ تھا کہ عقیدہ شفاعت پر گفتگو ہوگی، اور یہی طے بھی تھا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ احباب اہل سنت نے گزارش کی، حکم بھی دیا کچھ لوگوں نے کہ عقیدہ شفاعت پر پھر گفتگو آپ کر لیں۔ موقع جو اگست کی 15 تاریخ کا ہے، اگر آپ مجاہدین آزادی اور جنگ آزادی پر گفتگو کریں تو بہتر ہوگا، نوجوان اور نئی نسل کو سچی تاریخ دکھانے کے حوالے سے۔ سو ہم نے پھر اس بات کا ارادہ کر لیا کہ گفتگو اس ہفتے مرکز پر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس پر ہوگی۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کے 2 مصروں سے کرتے ہیں۔ مقامات مقدسہ کا استثناء کرتے ہوئے یہ بات اگر کہی جائے تو ڈاکٹر اقبال حق بجانب ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اور مزید کہاں ہے، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہیں۔ تاریخ کے ساتھ یہ مظالم ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے کہ تاریخ جو ہے وہ گڑ گڑ کر لکھی جائے گی اور گڑ گڑ کر پیش کی جائے گی۔ ہمیشہ اہل اخلاص اور مخلصین کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ تاریخ کو ہمیشہ توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ اسی لیے مسلمان تاریخ پر کبھی آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی اکثر فرماتے ہیں کہ تاریخ بکھری ہوئی کڑیوں کو یکجا کرنے کا نام ہے، اور جب مورخ تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو حالات کے تناظر میں وہ تاریخ لکھتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ تاریخ لکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر تاریخ مرتب کروانے والا، تاریخ کو ترتیب دلوانے والا وقت کا بادشاہ کتنا ہی ظالم و جابر ہوگا، کتنا ہی قاتل و خونریز ہوگا، لیکن جب مورخ وقت کا اس سے متاثر ہو کر اس کا وظیفہ لے کر جب وہ تاریخ لکھے گا تو وہ اسے کبھی ذل الہی کا لقب دے گا، کبھی عادل و منصف کا خطاب دے گا، اور اس کو خدا جانے کیا کیا القابات سے نوازے گا، اور اس کے باپ دادے چاہے جتنے بدترین ہوں گے اس کے باوجود بھی اسے بہت بڑا جو ہے وہ نیک عابد زاہد اور متقی بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے
کہ اموی دور میں جو تاریخ مرتب کی گئی ہے، جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہے، اس میں امویوں کی دل کھول کر تعریف کی گئی، حالانکہ وہ ایسے، ان میں کے اکثر لوگ ایسے پلیت تھے، چند کو چھوڑ کر، کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر شراب پیتے تھے، مسجدوں کے صحن کے اندر بد نظریاں کرتے تھے، لڑکوں پر منبر پر بیٹھ کر اہل بیت اطہار کو گالیاں دیتے تھے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جنہوں نے امویوں کی دل کھول کر تعریف کی ہے، ایک طبقہ ہے جس نے یزید اور اس کے ماننے والوں کو امیر المومنین تک لکھا ہے۔ یہ حالات کی ستم ظریفی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مذہب کی تاریخ میں اتنا گھال میل ہو سکتا ہے تو ملک کی تاریخ کے اندر گھال میل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے حالات کے تناظر میں ہم یہ بات بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ واقعی حقیقی معنوں میں آزادی کے مجاہد تھے، آج جب آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو جھوٹے منہ بھی کوئی ان کا نام نہیں لیتا، اور جو لوگ انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے ادھر یا ادھر کے، ان لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جاتا ہے۔ ہم آگے کی گفتگو میں بہت کوشش کریں گے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں، بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے حقیقت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ انگریز ہندوستان کیسے آئے؟ انگریزوں کے ہندوستان آنے کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کو ممکن ہے کہ یہ لطیفہ لگے گا، لیکن یہ لطیفہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان آنے کی کوئی بہت بڑی وجہ نہ تھی۔ کالی مرچ اور گرم مسالے انگریزوں کو ہندوستان لائے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حقیقت انگریزوں کو ہندوستان لانے کی نہیں ہے۔ کالی مرچ کسی زمانے میں، اور دارچینی، کالی مرچ کو کسی زمانے کے اندر انگریز کالا سونا کہتے تھے۔ اب میں اس کی فضیلت اگر طب نبوی کے تناظر میں بتانے کے لیے بیٹھوں تو اس کے لیے میرے پاس کافی وقت چاہیے، اور وقت یوں ہی ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے۔ ہر محفل کے اندر ہمیں وقت کی نزاکتوں کا بڑا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ لیں آپ کہ کالی مرچ کے بڑے فوائد ہیں، جیسے کہ خون کی صفائی کے لیے کالی مرچ مفید ہے۔ اسی طرح سے لال مرچ ہم جو کھاتے ہیں یا ہری مرچ، اس کو وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ نے جتنی چیزوں کو جائز کیا ہے، ان جائز چیزوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے تو وہ مرچ نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر مرچ کے نقصان سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اسے کالی مرچ کا استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ